اور یہ میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ۔ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني ایک فإني قريب. رمضان کا مہینہ جس میں اللہ کتاب قرآن نازل کی گئی، جو انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر شامل ہے، تو آپ میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ البتہ جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ آپ پر آسانی چاہتا ہے اور آپ کے لیے دشواری نہیں چاہتا، تاکہ آپ روزوں کی تعداد پوری کر لیں اور اس بات پر اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں کہ اس نے آپ کو ہدایت دی، اور تاکہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ دیکھیے، شہر رمضان، تو اس آیت کریمہ میں رمضان المبارک کی عظمت، اہمیت، فضیلت اور اس میں پائی جانے والی برکتوں، رحمتوں، نوازشوں کو بیان کرنا اور توجہ دلانا مقصود ہے۔ بنیادی طور پہ دو فضیلتیں ایسی ہیں جو انتہائی اہم ہے۔ پہلی تو یہ کہ اس عظیم الشان مہینے میں قرآن مقدس اترا، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کا فرض روزوں کے لیے اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا۔
اب اس مہینے میں جو قرآن کریم نازل کیا گیا اسے آپ اس ناحیے سے دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ رمضان ایسا عظیم الشان مہینہ ہے جس کی شان شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا آغاز رمضان میں ہوا۔ تیسری بات یہ کہ مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی عظیم ترین جوہر شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزہ میں رہا۔ بیت العزہ جو ہے در حقیقت آسمان پر ایک مقام ہے جہاں سے پھر قرآن وقتاً فوقتاً حسب ضرورت، حسب حکمت، حسب مصلحت، اللہ کی مشیت کے مطابق نازل ہوتا رہا اور جبرائیل امین لے کر آتے اور کبھی کچھ آیتیں، کبھی صورتیں، کبھی مدینہ منورہ میں، کبھی مکہ مکرمہ میں، کبھی جو ہے راستے میں۔ تو 23 سالہ طویل مدت میں قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ سیدنا جبرائیل امین کے واسطے سے اللہ خود امین کے یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین کے پاس یہ امانت نازل ہوئی، قرآن کریم کی 23 سال کی مدت میں تکمیل ہوئی۔ اور قرآن کریم کی ابتدائی جو آیات سورہ علق کی ہیں جو غار حرا میں نازل ہوئی اور جس کی تفصیل صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دیگر سنن میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں یکسوئی اور ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی گئی اور آپ اپنے طور پہ غار حرا میں جا کر یکسو ہو کر رہتے، توشہ بھی لے جاتے۔ ظاہر ہے کہ ان ایام میں کوئی خاص عبادت، جی سنگولی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ سنگولی صاحب آپ نے ہاتھ اٹھایا کیا ہے؟ تو قرآن کریم اس طرح نازل ہوا اور یہ ابتدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اپنے طور پہ یکسو ہوتے، کوئی خاص عبادت اس وقت تک نہیں تھی جو جسے تعبیر کیا جائے کہ آپ عبادت کرتے تھے۔ بخاری کی روایت کان یتحنس، تحنس جو ہے وہ کسی خاص عبادت کا پتہ نہیں دیتا، بلکہ یکسوئی اور غور و فکر، انہماک، خلق سے تعلق توڑ کے کوشش کرنا خالق سے تعلق جوڑنے کی۔ تو آپ کی یہ کیفیت تھی، اسی میں پھر گویا
جی آواز پہنچ رہی ہے؟ جی پہنچ رہی ہے ماشاء اللہ. جی آ رہی ہے. تو گویا آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. تو گویا وحی کے انجزاب سے پہلے انسانی نبوی جسم و جثے، قلب و دماغ، فکر و خیال کی جو پاکیزگی مطلوب ہوتی ہے وہ من جانب اللہ آپ کے قلب پہ ڈال کر آپ کو یکسو کیا گیا، تاکہ خلق سے ہٹ کر وہ تزکیہ اور جو خاص جوہری کیفیت ہوتی ہے وہ پیدا ہو جائے، اور پھر اور وحی کے تحمل کے لیے آپ تیار ہو سکے. تو اس طرح ابتدائی 5 آیتیں وہ اتری. تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ رمضان میں اتری اور شب قدر میں اتری. تو ابتدائی آیتیں 5 شب قدر میں نازل ہوئی، تو نزول کا مطلب یہ ہوا شب قدر میں. اور مکمل قرآن لوح محفوظ سے بیت العزہ میں مکمل جو ہے شب قدر میں منتقل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ قرآن جس طرح بتایا گیا نزول مکمل ہو. اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے جس کے نام کا باضابطہ تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے، اور گویا قرآن مجید کے اس اضافت اور اس تعلق کی بنیاد پہ رمضان کو شرافت اور عظمت اور اہمیت حاصل ہوئی. تو گویا رمضان کا تعارف کرایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن اتارا گیا. تو قرآن کے ذریعہ رمضان المبارک کا تعارف کرایا گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ عظمت اور یہ شرف اور یہ اہمیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رمضان المبارک میں یہ قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا اور بقیہ تفصیل بتائی گئی. پھر فرماتے ہیں کہ الفرقان، فرقان فارق بین الحق والباطل، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. تو پہلی صفت قرآن کی یہاں یہ ہے کہ ہدا، قرآن ہدایت ہے. دوسری صفت بتائی گئی کہ روشن نشانیوں پر مشتمل ہے. تیسری صفت بتائی گئی کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. اور قرآن کریم کے ڈھیر سارے نام ہیں. قرآن کے بعد سب سے زیادہ مشہور نام فرقان ہے، اور مفسرین نے نقل کیا ہے کہ کل 23 نام قرآن کے نقل کیے گئے ہیں. پھر جو فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر، کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ سہولت، نرمی، آسانی کا معاملہ خاص اپنے رحمت اور فضل کی بنیاد پر چاہتے ہیں، اور تنگی اور دشواری سے بچانا چاہتے ہیں. اس لیے روزے تو فرض کیے گئے، لیکن اگر کسی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، جیسے بیمار ہو یا سفر میں ہو، تو پھر اجازت دی کہ فی الحال روزے نہ رکھیے.
اور بعد میں قضا کر لیجئے۔ یا جو لوگ مستقل روزہ نہیں رکھ سکتے، جن کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی کہ وہ شیخ فانی کی اصطلاح ہو، یا یہ کہ ان کے حکم میں جو لوگ ہیں ان کو اجازت دی گئی کہ وہ اب روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو فدیہ ادا کریں۔ اسی طرح اللہ نے سہولتیں اور عبادات میں بھی دی ہیں کہ اگر نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے، بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت نہیں طاقت ہے تو لیٹ کر اشارے سے پڑھ لیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ اشارے سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ فقہا نے باقاعدہ صراحت فرمائی ہے کہ جب تک سر سے اشارہ کرنے کی صلاحیت طاقت ہو اس وقت تک اشارے سے نماز پڑھیں گے، رکوع کا اشارہ ذرا سا کم کریں گے، سجدے کا اشارہ زیادہ کریں گے۔ لیکن اگر سر سے بھی جو ہے اشارہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر نماز موقوف رہے گی، یہاں تک کہ قوت پیدا ہو جائے تو قضا کر لے، یا کوئی اور واقعہ پیش آ جائے تو فدیہ دیا جائے۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ آنکھ کے اشارے سے، تو پلکوں کے اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے، ابرو کے اشارے سے، اس طرح کے اشاروں سے نماز کا اعتبار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے۔ خود روزہ رکھنے میں اللہ نے یہ آسانی دی کہ پہلے حکم یہ تھا کہ اگر رات کو کھانا کھا کے سو گئے تو پھر دوبارہ رات کو اگر بیدار بھی ہوں تو کھانا نہیں کھا سکتے، لیکن پھر اللہ نے سحری کی اجازت دی اور صبح صادق سے پہلے پہلے کھانے پینے کی اجازت دی۔ اس کے علاوہ کھانے کا ذائقہ بھی روزے دار لے اور اس پہ ثواب بھی اٹھائے حاصل کرے، یعنی تسحروا، حکم دیا گیا کہ سحری کرو اور بتا دیا گیا کہ اس میں برکت ہے۔ تو سحری کھانے سے انسان کے جسمانی قوت کا نظام مستحکم ہوتا ہے، ذائقہ ملتا ہے، توانائی آتی ہے اور پھر اس پہ ثواب بھی ملتا ہے۔ یہی حال افطار کا، کہ جب وہ پورے دن روزہ رکھ کر افطار کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس افطار پہ بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اس میں اگر روزے رہ جائیں تو بعد میں روزے رکھ لیں۔ حکم یہ ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ آپ گنتی پوری کریں، یعنی رمضان کے 29 یا 30 دن پورے کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ قمری مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، تو مہینہ پورا کرنا ہے، چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو۔ اور تکبیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دین کے طریقے سکھائے اس پہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو اس آیت کریمہ کے متعلق یہ مختصر سی معلومات ہیں۔ پھر مزید فقہی اسلوب اور انداز میں ملا جیون علیہ الرحمہ بحث فرماتے ہیں۔ اور اس سے جو ہے منسلک جو آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ظاہر ہے کہ وہ مستقل آیت ہے، مستقل موضوع ہے۔
یہاں ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کا فرمان شہر رمضان، تو کہتے ہیں کہ یہ ترکیب کے حساب سے، اعراب کے حساب سے عام جو قرات مشہورہ ہے اس میں مرفوع ہے شہر رمضان۔ اب جو مرفوع ہے کس بنیاد پہ؟ کہہ رہے ہیں یا تو یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر بعد میں آ رہی ہے، یا مبتدا کی یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، یعنی تلک الایام المعدودہ شہر رمضان، یہ اعراب ہے، اور الذی جو ہے یہ صفت ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی ترکیبیں ہیں، تو مرفوع ہونے کی وجوہ بیان کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزہ رکھنا ہو یا روزہ نہ رکھنا ہو، اس کا اعتبار جو ہے وہ چاند دیکھ کر ہوتا ہے، برؤیت الہلال، چاند دیکھ کر ہوتا ہے، اور اسی پہ مہینے کا اطلاق ہوتا ہے، مہینہ 29 دن کا ہو یا مہینہ مکمل 30 دن کے ہوں۔ اور اللہ کا یہ فرمان ایام معدودات، یہ در حقیقت اشارہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے ذکر کیا کہ ایام معدودات کیا ہے، یعنی شہر رمضان، تو اس معنی کر شہر رمضان اضافت کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ رمضان جو ہے یہ علم ہے، منع صرف ہے، علمیت کی بنیاد پہ، یہ غیر منصرف ہے، الف نون اس میں موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ بغیر اضافت کے بھی یہ آتا ہے، تو مضاف کو حذف کر کے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا معنی اور مطلب الذی انزل فیہ القرآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا کہ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام یا انزل فیہ القرآن، تو آسمان سے دنیا پہ قرآن سب سے پہلے اتارا گیا، اور ابتداءً لوح محفوظ سے مکمل قرآن آسمان دنیا پہ اتارا گیا، جسے ہم نے بیت العزہ کہا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا آیت در آیت، سورہ در سورہ قرآن کا نزول اس فرش خاکی سے ہوتا رہا، حسب ضرورت، حسب مصلحت۔ تو اس میں واضح دلیل ہے کہ شب قدر رمضان ہی میں ہوتی ہے، ظاہر ہے قرآن کے ذریعہ متعین ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سے پتہ چلا قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا گیا۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن اتارا گیا، تو رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا، اس آیت سے معلوم ہوا۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قرآن اتارا گیا، تو یہ متعین ہو گیا کہ لیلۃ القدر آپ کے رمضان المبارک میں ہے۔ اور چونکہ اس سے یہاں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اب تطبیق تو اسی طرح ہوگی کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا اور متعین مشہور رات جو شب قدر ہے اس میں نازل ہوا، تو یہ بات جان لی گئی
کہ لیلۃ القدر رمضان ہی میں ہوتی ہے، اور صحیح ترین علماء کا مسلک یہی ہے۔ اور کسی مہینے میں رمضان کے علاوہ قرآن نازل نہیں ہوا۔ تو یہ بالکل نص سے ثابت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے بڑوں سے کہ شب قدر پورے سال میں کسی دن ایک رات میں ہوتی ہے۔ تو یہ اقوال بربنائے حکمت ہیں تاکہ لوگ شب قدر کا پورا اہتمام کریں، لیکن جو چیزیں نصوص سے ثابت ہے وہ بہت واضح ہیں۔ ظاہر ہے کہ رمضان بھی پورے سال کا جو ہے ایک حصہ ہے، اس طرح آپ اس کی تعویل کر سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ البتہ علماء کرام کا اس سلسلے میں یہ اختلاف ہے کہ رمضان المبارک میں کون سی رات شب قدر ہے، اور پھر لوگوں نے قول پیش کیا ہے اور اس پہ دلیل پیش کی ہے، اور اس سلسلے میں سب سے قابل اعتماد قول یہ ہے کہ وہ 27ویں رمضان کی رات ہے۔ اور اس سلسلے میں ابو اسحاق الرازی کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے کل 9 حرف اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس رات کا تذکرہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ فرمایا۔ تو 3 کو ضرب دے دیں 3 سے تو 27 ہو جاتے ہیں۔ یہ نقطے ہیں علمی، یہ علمی نقطے ہیں کہ اس طرح 27ویں چلتی ہے اسحاق راضی کے مطابق۔ اور احادیث میں اس سلسلے میں بہت ساری ہیں، اور بہت ساری روایات سے مختلف ایام کے لیالی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان میں نازل ہوئی۔ اور علماء اور مشائخ اور صوفیہ کے اقوال بھی اس میں بہت ہیں۔ ملا جیون کہتے ہیں کہ ان کا ہم نے ذکر اپنی الآداب الاحمدیہ فی اوراد صوفیہ میں کیا ہے۔ تو اس رسالے میں ملا جیون علیہ الرحمہ نے اس کا پورے طور پہ تذکرہ کیا ہے کہ تمام اقوال کا استقصاء اور تمام مشائخ اور روایات اور احادیث کی گفتگو انہوں نے جمع کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی صفت مبارکہ جو یہاں بیان کی گئی، ہدی للناس وبینات، تو کہتے ہیں یہ ان ضلع سے حال ہے، یعنی یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور روشن واضح ہدایت اور فرقان کو کھولنے والی آیات ہیں جو حق کی رہنمائی کرتی ہیں اور حق اور باطل کے فرق کو واضح کرتی ہیں۔ اور اللہ کا فرمان فمن شہید منکم الشہر فلیصم، یعنی کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں 2 موقف نقل کیے ہیں، توجیہ کی ہے۔ پہلے یہ کہ صاحب مدارک اس کے قائل ہیں کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ من کان شاہدہ، یعنی جو آدمی موجود ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اس مہینے میں موجود ہو، فَلْيَصُمْهُ فِيهِ، تو اس مہینے میں وہ روزہ رکھے۔ تو گویا کیوں؟ اس واسطے کہ یہ دونوں کے دونوں رمضان میں موجود ہیں، اور یہ تو
وہ بلا یفطر، اور اگر روزہ رکھ سکے تو روزہ رکھے، اور اگر موجود ہے یعنی نہ سفر ہے نہ اور کوئی مرض ہے تو پھر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور کہتے ہیں کہ شہر جو ہے منصوب ہے ظرف کی بنیاد پہ، اور فلیسمہ میں ہا جو ہے یہ بھی منصوب ہے، اور یہ مفعول بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مقیم اور مسافر دونوں رمضان کے مہینے میں موجود ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بات واضح ہے کہ آیت کا یہ معنی مریض اور مسافر کو شامل نہیں ہے کہ وہ دوبارہ روزے رکھیں، اور اس کو خاص سے عام سے خاص کر لیا گیا ہو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہاں پہ جو خاص ایسا ہوتا ہے، بل جو اور یہ آیت ناسخ ہو تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے فرمایا وہ الذین یطیقونہ، تو اس میں مریض اور مسافر خود اس میں مذکور ہیں، اس واسطے اس ناسخ میں یہ آ گئے۔ اب اس کی وضاحت یہ کرتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کو جو پائے وہ روزہ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے ملک سے آ رہا ہے کہ وہاں اس کے روزے پورے ہو چکے ہیں، 30 ہو چکے ہیں، اور ہندوستان میں آیا اور یہاں رمضان موجود ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ من شہید منکم الشہر، جب وہ یہاں آیا تو ہندوستان میں رمضان کا مہینہ پایا، اب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے۔ البتہ ایک فرق کیا گیا ہے، وہ فرق یہ ہے کہ یہ روزہ رکھنا وجوب ہے، واجب ہے کہ روزہ رکھے، لیکن اگر اس نے قصدن اس روزے کو نہیں رکھا تو اس پہ کفارہ واجب نہیں ہوگا، کفارہ اس پہ واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس کو یہ حکم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو سر دست یہ گفتگو اور بقیہ تفصیل کی گفتگو اور بھی ہے اس میں۔ جی آپ حضرات کی سمجھ میں باتیں آ رہی ہیں؟ جی جی مسئلہ استاد، الحمدللہ۔ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا آپ حضرات؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اچھا، استاد ایک چھوٹا سا سوال تھا، لیکن یہ جی شاید موضوع کے مطابق تو نہیں ہے۔ یہ جی ہم جب قرآن حفظ کرتے رہتے ہیں تو آیت سجدہ آتی ہے، تو بار بار حفظ کرنے کے نتیجے میں پھر بار بار اس پہ سجدہ لازم آئے گا کیا؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص حفظ کر رہا ہو قرآن کو اور ایک ہی جگہ بیٹھ کے سجدے کی آیت کو بار بار رٹ رہا ہے، تو ایک مجلس میں دسیوں بار ایک ہی آیت سجدہ پڑھنے سے ایک سجدہ ہوگا۔ اچھا اچھا۔ مجلس اور اگر مختلف قریب ہو قریب، گئی، مجلس جی جی، مختلف ہو گئی، اب وہاں سے اٹھ کے ہوں، محراب میں چلا گیا، مجلس بدل گئی، ہوں، تو پھر جتنی پڑے گا دوسرا سجدہ کرے گا۔ یا ایک ہی مجلس میں وہ 14 سجدے یاد کر رہا ہے، اب 14 سجدوں کو اس نے مثلا 14 مرتبہ ہر سجدے کو پڑھا، تو کم ہوں، سے کم اس کو 14 سجدے تو کرنے ہی پڑیں گے۔ صحیح۔ جی جی، چلیے، سجدے سے قرب الہ
नसीब होता है। जितने सजदे करेंगे, सजदा एक अल्लाह के कुर्ब का बेहतरीन जरिया है, और अल्लाह के कुर्ब की कोई इंतहा नहीं है। जितना भी करीब होना चाहे बंदा, सजदा करता जाए, कुर्ब हासिल करता जाए। अल्लामा इब्न तैमिया फरमाते कि जब कोई मसला मुझसे पूछा जाता और उसका हल नहीं निकलता, तो मैं वीरान मस्जिदों में निकल जाता और वहां जाके सजदा रेज होता, पेशानी खम करता और खाक में नाक रगड़ता रब्बे कायनात के सामने, और कहता या मुल्हिम इब्राहिम, या मुल्हिम इब्राहिम, या अलहिमनी, और अल्लाह की ज़ात से वो मसला हल हो जाता। तो सजदा बड़ी कीमती चीज़ है। फस्जुदू